جب اللہ نوازنے پر آتا ہے سارے خسارے خاک ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں آپ ساری تکلیفیں، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ وہ ساری اذیتیں جو آپ نے برداشت کی ہوتی ہیں. تو جب تک انسان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا. خواہش آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے یا آپ کے نفس کی طرف سے آئی ہے، جب تک اس خواہش کی تکمیل نہیں ہو جائے گی آپ کے صبر کا امتحان اللہ لے گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کل والی بات، اللہ کی ٹائمنگز پر یقین. اگر یوسف علیہ السلام، ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام صرف اس بات پر فوکس رکھتے کہ بس انہوں نے جیل سے باہر جانا، بس مجھے باہر نکالو، وہ جیل میں کسی سے بات کرتے نہیں، وہ جیل میں وہ امپیکٹ چھوڑتے جو امپیکٹ انہوں نے جیل میں چھوڑا. اگر آپ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی اور قصہ معلوم ہے، یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے پوری جیل میں کہ یہ کسی صالح انسان کی اولاد ہے اور یہ بہت ہی صالح انسان، ہر ایک کے مسئلے سنا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر وہاں لوگوں سے بات کیا کرتے تھے. آپ سوچیں اگر یوسف علیہ اور بے گناہ جیل میں آئے تھے، خود جیل میں آنا پسند کیا تھا تاکہ فتنے سے بچ جائے، اگر وہ فوکس صرف اس بات پہ رکھتے میں نے ان عورتوں کو جھوٹا قرار دینا ہے اور میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے، تو وہ بھی نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا موقع دیتے. اس بات کو سمجھیں، یہ جو آزمائش یا آپ کی دعا کی قبولیت تک کے پہلے کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. یہیں پر بندے کا ایمان اللہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی خواہش آئی ہے، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، آپ نے کوشش شروع کر دی، اس خواہش کی تکمیل تک آپ ایک بڑے امتحان سے گزرتی ہیں. اگر اس بڑے امتحان میں آپ کا فوکس مشکل پر رہا آپ بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے. یہ بات یاد رکھیے گا میری، بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. فرض کریں ایک خاتون ہے، ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. اب اللہ ایک عورت کی خواہش کے باوجود اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، اس کی جائز خواہش ہے، نکاح والی عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، اس کی جائز خواہش، اس جائز خواہش کا آنا ٹھیک ہے. اس جائز خواہش سے آنے سے لے کر اس کی تکمیل تک کے درمیان میں اس عورت کا امتحان ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کی بہت خواہش ہے اب وہ وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ الجھن میں آتی ہے. اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا. اس ہر گزرتے دن اور دعاؤں کی ایک فیلڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک غصہ اور جھنجھلاہٹ آنے لگ جاتی ہے. وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ ایک سٹیج پر آ کر اداسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک سٹیج پر آ کر بے چینی اور ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ اگلی سٹیج پر جا کر تنہائی کی طرف اس کو دھکیل دیتی ہے، کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی. وہ اگلی سٹیج پر آ کر خود کو کمرے میں بند کرنا اور دنیا سے کٹ جانا اس سٹیج پر آ جاتی. آزمائش تھی، اس کی خواہش تھی، خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیان میں اس کا امتحان تھا. بالکل جیسے اگر یوسف علیہ السلام صرف جیل سے نکلنے پر فوکس کرتے تو وہ درمیان کی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے. اسی عورت کا سوچیں جس نے اپنے آپ کو نا امیدی میں دھکیلتے دھکیلتے کمرے میں بند کر لیا. اسی مشکل کے دوران جب اس کے صبر کا امتحان ہو رہا تھا کیا پتہ سائملٹینیسلی اس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے اور اس کو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی پریشانی میں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو میری محبت اور کیئر کی ضرورت ہے، ان کو میرے ٹائم کی ضرورت ہے. ان کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل بھی نہیں کیا، ان کی خدمت بھی نہیں کی، ان سے دعا بھی نہیں لی. That was the unique opportunity in the middle of that situation. یہ یونیک اپرچونٹی تھی بیکاز چاہے اولاد نہیں ملی اور اولاد کی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، ماں باپ تو تھے، وہ مس کر دیا. اولاد بھی نہیں ملی اور جو نعمت تھی کہ جس کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی تھی ان کا بھی